الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم مضمون سمجھایا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو ایک بات سمجھاؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ذرا مختصر سا مفہوم اور خلاصہ سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ عربی زبان میں کبھی لفظ بول کر لفظ کا اپنا معنی مراد ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کبھی نفس فعل کا ارادہ، نفس فعل مراد ہوتا ہے، یعنی جو فعل جو لفظ ذکر کیا ہے جو نظر آ رہا ہے وہی معنی مراد ہے، فعل بول کر نفس فعل ہی مراد ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو نعبد کا لفظ کیا ہے؟ عبادت سے بنا ہے، تو اس کا معنی عبادت کرتے ہیں، تو جو لفظ نظر آ رہا ہے وہی معنی مراد ہے۔ اور کبھی ایک لفظ بولا جاتا ہے اور فعل بولا جاتا ہے، وہاں وہ معنی نہیں ہوتا جو فعل نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو، اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنا چہرہ دھو لو، یعنی وضو کرو۔ اب ظاہر ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے پھر تو وضو نہیں کریں گے نا، پھر تو نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں جب یہ فرمایا اذا قمتم، تو یہاں معنی قیام نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے ارادہ قیام۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا اردتم، اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا، نماز پڑھنے کا، نماز کی ادا کرنے کا، تو وضو کر لیا کرو۔ تو یہاں دیکھو قیام بول کر قیام نہیں، ارادہ قیام مراد ہے۔ اسی طرح کبھی ایک لفظ بولا جاتا ہے فعل، اور وہاں پر فعل کا معنی نہیں بلکہ دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے فلا تزکوا انفسکم، اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بظاہر جو نظر آتا ہے، اے ایمان والو تم اب تزکیہ نہ کرو، تزکیہ تو مطلوب ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو باطن کی اصلاح تو کرنا ضروری ہے، تو اللہ کیوں فرما رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم کہ تم اپنے باطن کی اصلاح نہ کرو؟ یہاں تزکیہ بول کر تزکیہ نہیں بلکہ دعوی تزکیہ مراد ہے،
مطلب یہ ہے فلا تزکوا انفسکم، تم تزکیہ کا دعویٰ نہ کرو، تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ تو کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد، اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اب آپ کو آیت سمجھنا آسان ہوگی۔ اس آیت کا بظاہر معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ مراد نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے، تو دعوی محبت کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری بات مانو، پر میں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیں گے، لیکن نماز پڑھیں گے ہم کیسے؟ اللہ تو پڑھ کے نہیں دکھائیں گے۔ اللہ حکم دیں گے حج کرو، حج کریں گے کیسے؟ اللہ تو کر کے نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں کہ تم رمضان کا روزہ رکھو، تو روزہ کیسے رکھیں؟ اس کے لیے اللہ نے معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا کہ نماز پڑھو جیسے میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، روزہ رکھو جیسے میرے پیغمبر رکھتے ہیں، حج کرو جیسے میرے پیغمبر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معنی یہ ہوگا اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تم دعوی محبت میں سچے ہو، تو نشانی فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ جو اتباع پیغمبر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی وہ دعوی محبت میں سچا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے اتاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو ان حبک صادقا لأطاعتہ۔ اللہ اکبر۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، پھر اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ یا اللہ جب اگر تمہارا محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو تم ان کی اطاعت بھی کرتے، بات بھی مانتے۔ تو اللہ پاک نے دعوی محبت میں شرط قرار دیا پیغمبر کی اطاعت کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے نتیجہ یحببکم اللہ، پہلے تو تمہیں محبت کا دعویٰ تھا نا کہ ہم کرتے ہیں، لیکن جب میرے محمد کی اتباع کرو گے تم تو اللہ سے محبت کرتے ہی تھے۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ محبت جانبین سے ہے۔ اللہ غفور الرحیم۔ اب ایک بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے عجیب شرط لگائی ہے، اگر میری محبت میں سچی ہو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حضور پاک تو معصوم ہیں، آپ تو کامل ہیں، ہم معصوم بھی نہیں، کامل بھی نہیں، ناقص ہیں، تو ناقص کامل کی مکمل اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ غیر معصوم کی اتباع کامل کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایسی شرط سخت لگائی ہے کہ جس پر عمل ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا واللہ غفور، تم اتباع کرو جو تمہارے بس میں ہے، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے یا جو کمی رہ جائے گی واللہ غفور، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، باپ ہے، والدہ ہے، کھڑے ہیں، بیٹا آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ، بیٹا آؤ۔ اب اگر بیٹا اٹھتا ہے لڑکھڑاتی ٹانگوں سے تو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں یا باپ دوڑ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر اٹھنے کا نام ہی نہ لے، حرکت ہی نہ کرے، تو پھر اٹھا کر کیسے اس کو دوڑ کر اٹھائیں گے؟ تو جب بندہ اتباع کرتا ہے اور کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، مکمل کر نہیں پاتا، اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور، کچھ ہاتھ پاؤں تم مارو،
جو کمی بیشی رہ جائے گی ہم معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا رحیم، سبحان اللہ، واللہ غفور الرحیم، ایک اللہ کی صفت غفور ہے، ایک اللہ کی صفت رحیم ہے، دو صفتیں اکٹھی ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عام اسلوب یہ ہے، کبھی کبھی جب دو صفتیں اکٹھی بیان فرماتے ہیں تو اس میں پہلی صفت دعویٰ ہے، دوسری اس کی دلیل ہے۔ غفورن یہ دعویٰ ہے، رحیم اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اب بندہ یہ نہ سمجھے کہ معاف کریں گے چونکہ میں نے عبادت جو بہت کی ہے، مجھے معاف کریں گے میں نے منوا جو لیا ہے، معاف کریں گے میں صدقہ جو بہت کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ تم مغفرت کے مستحق ہو، بلکہ اس لیے کہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے۔ غفورن دعویٰ ہے، رحیم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے نہیں کہ تو معافی کے مستحق ہو، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو ہماری مختصر گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں صداقت کی دلیل اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی سنت کو اپنائیں۔ مرنا اور جینا، جاگنا اور اٹھنا، اوڑھنا اور بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنا لیں، کیفیات کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے حضرات پریشان ہوتے ہیں، جی نماز پڑھتا ہوں خیال آتا ہے، سستی ہوتی ہے، طبیعت نہیں چاہتی، میں یہ ہے بولا، بھائی اتباع سنت کریں، کیفیات کو چھوڑیں، اس کی پرواہ نہ کریں، بس سنت کی اتباع کریں۔ سنت کے مطابق نماز، سنت کے مطابق زکوٰۃ، سنت کے مطابق روزہ، سنت کے مطابق حج، سنت کے مطابق سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سنت کے مطابق اپنائیں۔ میں اور آپ آج عزم کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں، ہم مراقبہ کریں، جس سنت کی کمی ہے اس کو پورا کریں۔ پگڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں پہنی، آج ہی نیت کریں، پگڑی خریدیں اور پہنیں، ایک بار سنت پہ عمل کر لیں۔ چہرے پر داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور واجب ہے، اس کو منڈوانے کی اور مٹھی سے کم کٹوانے کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی جن کی نہیں ہے وہ نیت فرما لیں کہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ لباس مسنون پہنیں، سنت لباس کے اہتمام۔ لباس میں سنت کیا ہے؟ نمبر 1، وہ لباس ایسا نہ ہو جو کفار یا فساق کا شعار اور علامت ہو۔ نمبر 2، وہ لباس ایسا چست اور ٹائٹ نہ ہو کہ انسان کے مخصوص اعضاء کی حیت نظر آتی ہو۔ نمبر 3، لباس ایسا نہ ہو کہ اوپر سے لٹکے تو ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے۔ بس یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کفار اور فساق کا شعار نہ ہو۔ نمبر 2، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء خاص ان کی حیت نظر آئے۔ نمبر 3، اوپر سے نیچے جب لباس لٹکے تو ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ میں نے 2 باتیں کی، کھڑے ہونے کی حالت ہو اور اوپر سے لباس نیچے جائے، اسے کہتے ہیں نازلن قائمن۔ نازلن جو اوپر سے نیچے آئے، قائمن جب آدمی کھڑا ہو۔ کیوں؟ جب آدمی بیٹھا ہو ٹخنے چھپ جائیں کوئی گناہ نہیں، آدمی لیٹا ہو ٹخنے چھپ جائیں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح جو لباس نیچے سے اوپر پہنے، جیسے جراب ہے ٹخنے چھپا لے کوئی گناہ نہیں، موزے ہیں ٹخنے چھپا لے کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1، لباس اوپر سے نیچے آئے۔ نمبر 2، آدمی کھڑا ہو۔
بیٹھا ہو یا لیٹا ہو ٹخنے چھپ جائیں تب بھی جرم نہیں، نیچے سے اوپر لباس جائے اور ٹخنے چھپ جائیں تب بھی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان مختصر ہو اور اس پر عمل ہو، اس بیان سے بہتر ہے کہ جو لمبا ہو اور اس پر عمل نہ ہو۔ میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ نیت کریں کہ بقیہ زندگی انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔